کہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ پورے ملک کے اندر موجود ہے، تو ہم جو بھی کام پلان کرتے ہیں تو وہ اپنی تنظیم کے لیے نہیں کام پلان کرتے، قوم کی تعمیر کے لیے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کا کیا طریقہ کار ہے، ان کا نظم کیا ہے علاقائی اداروں میں، اور اس طرح یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ صرف ایک بیگم کی کمی رہ گئی ہے، باقی ساری فیسلٹیز ہیں۔ وہ بچے گیم کی شکل کے اندر کھیلیں گے، ان کے اندر بچوں کا ہم نے انٹرسٹ بھی شامل کیا، تو یہ ہم نے ایک ایفرٹ کیا ہے، اور ہمارا یہ کام الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا اس پہ۔ کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت بڑھ رہی ہے نا، بار بار عدم برداشت کا اور اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کو چیلنج کے طور پہ قبول کیا کہ بھئی یہ جو عدم برداشت ہے ہم نے اس کو ملک سے ختم کرنا ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں کو چلانا، اپنی ایج کے لوگوں کو، یہ میرا خیال ہے ہم خود بھی چلا رہے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم فاروق آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے یوم تاسیس کے حوالے سے جو ہے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ مسلم اسٹوڈنٹ لیگ نے کس طرح جدوجہد کر کے آج اس مقام تک پہنچی ہے، مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کی بنیاد کیوں رکھی گئی، اس نے کن کن کاموں کو لے کے چلی ہے، اور آگے مستقبل کے اندر کیا اہداف ہیں، یہ کس طرح طلبہ کی تربیت کرنا چاہتی ہے تاکہ طلبہ جو ہے ملک کی سیاست کے اندر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے قابل ہو سکیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انس بھائی جو ہمارے مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے صدر ہیں، اسی طرح عمر بھائی موجود ہیں جو ہمارا کڈز کا ڈپارٹمنٹ ہے، بچوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کے ہیڈ ہیں مسلم کڈز کے، یہ پریزیڈنٹ ہیں، یہ آج موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم یوم تاسیس کے حوالے سے بات کریں گے، جو مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے کام ہیں، جدوجہد ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، آئندہ کا ویژن ہے، طلبہ کے حقوق کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ کیسے ہیں انس بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں اعظم بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ انس بھائی اچھا لگ رہا ہے کوٹ، ماشاء اللہ آپ۔ جزاک اللہ جی، شکریہ بھائی گمنام بھائی۔ انس بھائی جو ہے ہم تو آپ سے جو ہے ہونو ہے، تو آپ تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں کہ آپ کس طرح جو ہے، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں آپ جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہیں اور اس ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں، تو اپنا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کس طرح اس کا حصہ بنے اور جو ہے نا کیسے لے کے چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ سے چونکہ میرا رہائشی تعلق ہے، تو گجرانوالہ کے اندر ہم ایک ٹیم کی شکل میں ویلفیئر کا کام کیا کرتے تھے، گجرانوالہ اسٹوڈنٹس لیگ کے نام سے مختلف ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے، سپورٹس کی، ویلفیئر کی، اسی طرح ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی تھی۔ تو جب مسلم اسٹوڈنٹس لیگ جو ہے وہ بنی 2 سال پہلے، تو اس میں مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے محترم عدیل عامر بھائی، وہ پورے ملک کے اندر گئے، لوگوں کو جا کے ملے کہ اس ٹیم کا، اس سوسائٹی کا حصہ بنانے کے لیے، تو ہمارے پاس بھی اس میں آئے، ہم گجرانوالہ کے اندر ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ وہ جو ہے نا انہوں نے کوآرڈینیشن کی، ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوئی، اسی طرح پورے ملک کے اندر گئے تو ہم مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کا اس طریقے سے حصہ بنے۔ اچھا عمر بھائی، آپ اپنا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتائیں کہ آپ کس طرح آئے اور کیوں اس کا حصہ بنے اور کیوں کر لے کے چل رہے ہیں۔ انٹر میرا ناروال سے میں نے ایف ایس سی کی، اس کے بعد میں سرگودا یونیورسٹی کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا، تو سرگودا یونیورسٹی کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹ نے مل کے ایک سوسائٹی بنائی ینگ بلڈ سرگودا کے نام سے، اور اس میں ہم نے بلڈ ڈونیشن کا کام شروع کیا۔ اسی طرح ہم نے اور بہت ساری ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز شروع کیں، اور ہم نے قرآن کلاسز کے ذریعے ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک سسٹم بنایا جس سے ہم اسٹوڈنٹ کو قرآن کے اوپر لے کے آ رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے نا ہم عدیل عامر بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئیں، پھر ہم مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے اندر شامل ہوئے، اور پھر ادھر سے چلتا چلتا سفر آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ باقی میرا تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انس بھائی آپ اس تنظیم کا اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں، بہت ساری طلبہ تنظیمیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، یہ ایک عام جو ہے جنرل کویسچن ہے کہ اتنی ساری طلبہ تنظیمیں ہیں اور وہ کام بھی کر رہی ہیں، نظریہ پاکستان کے لیے بھی کام کر رہی ہیں اور دیگر چیزیں، منفرد کیا چیز ہے اور مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے اندر منفرد کیا چیز ہے اور یہ کس ویژن کے تحت کام کر رہی ہے؟ اس میں اعظم بھائی پاکستان کے اندر اس بات میں کوئی شک نہیں، بہت ساری طلبہ تنظیمیں موجود ہیں، ہمارا بہت ساری تنظیموں کے ساتھ تقریباً سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو لیفٹ کی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، رائٹ ونگ کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں۔ تو مین جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل ہوا،
اور اس ملک کو اس وقت یعنی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل ہوا اور اس کی بقا بھی لا الہ الا اللہ کے اندر ہی شامل ہے. اگر لا الہ الا اللہ کو مائنس کر دیا جائے گا اس ملک سے تو پھر پاکستان کا جو ہے نا وہ جو مقصد ہے اس کے وجود میں آنے کا یا پھر اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی وہ سب رائگاں جائیں گی. تو ہم ایک تو نظریہ پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں, اور بھی بہت ساری طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارے میں اور باقیوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اپنی تنظیم کی بات نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنی سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں قوم کی, ملک کی بات کرتے ہیں کہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ پورے ملک کے اندر موجود ہے. تو ہم جو بھی کام پلان کرتے ہیں تو اپنی تنظیم کے لیے نہیں کام پلان کرتے, بلکہ قوم کی تعمیر کے لیے, ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس لیے ہم باقی تنظیموں سے مختلف ہیں, اور اسی وجہ سے بے شمار لوگ, ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ ہمارے اس ویژن کو لے کے ہمارے ساتھ زیادہ شامل ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس کو جو ہے نا مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کو جوائن کرتے ہیں. انس بھائی, ہر تنظیم کا اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کا نظم ہوتا ہے, اس کی جو ہے باڈی ہوتی ہے اور کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کا کس مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کا کیا طریقہ کار ہے, ان کا نظم کیا ہے علاقائی اداروں میں, اور اس طرح یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ تعلیمی اداروں کی بنیاد پہ ہیں, مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہیں یا کالجز کے اندر ہیں, یا چند ایک بہت کم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے جو اسکولس کو بھی فوکس کرتے ہیں. تو ہم میں اور باقی طلبہ تنظیموں کے اندر ایک اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم جب یہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے اسٹرکچر کو ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے اس کے اندر یہ چیز شامل رکھی کہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ چونکہ طلبہ کی تنظیم ہے, طلبہ کی ایک تحریک ہے, تو مسلم اسٹوڈنٹس لیگ ہر اس جگہ پر موجود ہوگی جہاں پہ طلبہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہے, یہ علاقوں کے اندر سوسائٹیز کے اندر بھی موجود ہے, اکیڈمیز کے اندر بھی موجود ہے. تو اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اوپر سے ہم شروع کریں تو ہماری مین باڈی موجود ہے جس کو ہم اپنی مین ٹیم یا اے ٹیم کہتے ہیں. اس میں ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں, جیسے عمر بھائی یہاں پہ موجود ہیں, آپ خود یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح ہمارا یونیورسٹیز کا ڈپارٹمنٹ ہے, کالجز کا ڈپارٹمنٹ ہے, تربیت کے حوالے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ویلفیئر کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, لٹریچر کا, یعنی پوری ہماری ایک ٹیم موجود ہے. اس کے بعد ہماری سیکنڈ لیول کی جو ٹیم آتی ہے وہ ہماری مرکزی باڈی آتی ہے, مرکزی ٹیم آتی ہے. اس میں ہمارے فردر یونیورسٹیز کے ذمہ دار ہیں, کڈس کے ذمہ دار ہیں, میڈیا کے ذمہ دار ہیں, ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے جو ذمہ دار ہیں, یہ زونل سطح پہ ہمارے ذمہ دار موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہماری مرکزی باڈی آ جاتی ہے. اس کے بعد ہماری ڈسٹرکٹ کی باڈی آتی ہے, اس کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے مختلف ذمہ دار موجود ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے ذمہ دار ہوتے ہیں, یعنی وہ بھی اسی طرح مختلف شعبہ جات کے اندر ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے کالج کا ہیڈ ہوگا, ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا جو ہے طلبہ کا ہیڈ ہوگا, کڈس کا ہیڈ ہوگا, میڈیا کا ہیڈ ہوگا. پھر اس کے بعد فردر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں, تحصیلوں پہ ہمارا نیٹ ورک ہوتا ہے, نیچے پھر ہم صوبائی حلقوں کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم یونین کونسل کی سطح پر جاتے ہیں, پھر یونیورسٹیز کے اندر یونیورسٹی کا ہوتا ہے, آگے ڈپارٹس کا ہوتا ہے, اور اسی طرح اسکولس کی سطح پہ یعنی عمر بھائی موجود ہیں تو وہ کڈس کا اسکول کی سطح پر لے کے چلتے ہیں. تو یہ الحمدللہ پورا ایک ہرارکی ہماری پورے ملک کے اندر موجود ہے. انس بھائی, یہ آپ نے شعبہ جات کی بات کی ہے, تو عمر بھائی میں آپ سے جو ہے نا یہ بات کیونکہ اندر آ گئی ہے, تو سب سے اہم جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مسلم کڈز ہے. ہمارے پوری تنظیم کے اندر جو سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بچوں کا ہے, کیونکہ یہ بچے جب گراس روٹ لیول سے جو بچے تیار ہو کے آتے ہیں, جو ان کی تربیت ہوتی ہے, یہ کچے کاغذ جیسے ذہن ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو نقش کر دیا جاتا ہے وہی چلتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلم کڈز کس طرح کام کر رہی ہے, اس کا وین کیا ہے؟ اعظم بھائی, سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ بچوں کی لرننگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی عمر میں بچے سیکھتے ہیں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم بچوں کو وہ اخلاقیات سکھائیں, بچوں کی وہ تربیت کریں جو ہمارے اسلام کے سنہری اصولوں کے اندر موجود ہیں. اور آپ دیکھیں گے جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے بڑے ہو کے وہی کچھ کرتا ہے, انہی چیزوں پہ پختہ ہوتا ہے, انہی چیزوں پہ مزید ترقی کرتا ہے. تو ہمارا یہی ویژن ہے کہ ہم بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں جو بڑے ہو کے ایک عمدہ شخصیت بنے, ایک بڑا کردار ادا کریں اس ملک پاکستان کے لیے, اور اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے ایک بڑا کردار ثابت. عمر بھائی, آپ بچوں کے اندر جاتے ہیں, آپ جو ہے مختلف ہمارے یہاں طبقات ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ بچوں کے اندر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, ایلیٹ کلاس ہے, کمیونٹی مڈل کلاس ہے, پھر لوئر مڈل کلاس ہے, آپ ہر طرح کے بچوں کے اندر جاتے ہیں, مسجدوں کے اندر کام کرتے ہیں. تو اس وقت قوم کا جو اخلاقی لیول ہے, قوم کی موریلٹی کا لیول ہے, وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے. حالانکہ ان لوگوں نے جب یہ بچے تھے انہوں نے بڑے اچھے ماحول کے اندر تربیت پائی ہے, اس وقت موبائل نہیں تھا, میڈیا نہیں تھا. تو ابھی کی جو جنریشن ہے وہ تو موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتی, ٹھیک ہے.
تو جو بچوں کو درپیش چیلنجز ہیں اس کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اعظم بھائی، سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل آ رہا ہے بچوں کی تربیت میں، وہ جنریشن گیپ ہے۔ وہ والدین جو آج کل والدین ہیں وہ اس عمر میں پلے بڑے ہیں جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور آج کل ان کے بچے اس ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں۔ تو دیکھیں بچے نے اپنے جیسے آج کے نوجوانوں کو متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جن کے بڑے ہوں گے تو وہ بیچاروں کا کیا بنے گا، والدین ہوں گے ان کا کیا بنے گا، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ بالخصوص جن کی یہ مائیں ہوں جن کی یہ مائیں ہوں گی، جن کے یہ والد ہوں گے، جو آج کل سارا ٹائم موبائل پہ گزارتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بچے اسکرین پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اسکرین پہ جو ان کو نظر آنے والے کارٹونز کی لمبی فہرست ہے، اسی طرح بہت ساری گیمز ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں اگر بچے وہ اس کو مسلسل دیکھتے ہیں تو آنے والے 10 سال کے بعد ان کی اخلاقی کیفیت کیا؟ مطلب آپ بچوں کے لیے لٹریچر بھی لا رہے ہیں اور دیگر چیزوں کو بھی آپ لے کے چل۔ بالکل ایسے ہی میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم جس پہ ورک کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے ہم 2 بڑے میتھڈ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا میتھڈ سٹوری ٹیلنگ ہے۔ ہم سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بچوں کو ہم وہ اخلاقیات، وہ اسباق سکھانا چاہتے ہیں جو ہمارے اسلام کے بڑے بڑے ہیروز، انبیاء کرام، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام جن کی زندگی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کامیاب زندگی تھی اس دنیا میں، ان کی زندگی سے ہم بچوں کو سٹوریز۔ عمر بھائی لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے انس بھائی آپ اس پہ رائے دیں، لوگ جو ہیں بالخصوص اگر پاکستان کی بات کریں ان چیزوں سے وہ جو ہیں وہ متنفر ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پیٹ کے اندر کچھ ہوگا تو کچھ ہوگا۔ تو کیا ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کے تھرو جو آپ لے کے چل رہے ہیں کہ بچے کے اوپر یہ اثر انداز ہو؟ دیکھیں اعظم بھائی، ہم اگر اس سے دور ہیں تو ہماری اس پہ ہمارا ڈیپ اسٹڈی نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ ہم جن چیزوں کو پڑھتے ہیں ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں اس طریقے سے پڑھی نہیں جیسے پڑھنے کا حق تھا، ہم نے ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ ہم نے اس چیز کو آسان بنانے کے لیے، ان سٹوریز کو، ان کردار کو بچوں کے اندر عام کرنے کے لیے ہم نے ابھی ایک اپلیکیشن تیار کی ہے۔ جیسے بچے بڑی شاندار جیسے بچے گیم کھیلتے ہیں موبائل پہ، گیم اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح بچے موبائل پہ وقت گزارتے ہیں، اس اپلیکیشن کے ذریعے بچے جو ہے نا ان کرداروں کے بارے سیکھیں گے، سٹوریز پڑھیں گے، پھر اسی طرح بہت ساری بچوں کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، وہ بچے گیم کی شکل کے اندر کھیلیں گے، ان کے اندر بچوں کا ہم نے انٹرسٹ بھی شامل کیا۔ تو یہ ہم نے ایک ایفرٹ کیا ہے اور ہمارا یہ کام الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا اس پہ، والدین کا اور بچوں کا بھی۔ یہ جو آپ اس میں بات کر رہے تھے نا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ دین کی بات اگر کرنے لگے ہیں یہاں پہ، اور دین کے اوپر تو عمل تبھی ممکن ہوگا جب پیٹ کے اندر کچھ جائے گا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے حالات پریشان کن ہے، لیکن بیانی ایک بنایا گیا کہ بھئی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ روزی کمانا ہے اور پیسہ حاصل کرنا۔ وہی عمر بھائی نے بات کی ہے کہ جب ہمیں پڑھایا ہی وہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے ہم تو ادھر آ گئے یا ہم نے اسٹڈی کر لیا، ہم نے جو ہے غیر نصابی کتب کو پڑھ لیا، جب پڑھایا وہاں پہ وہی جا رہا ہے تو بچوں نے کھیپ بھی آگے سے وہی تیار ہونا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی وہ ایک بھائی بیٹھا ہوا تھا نا تو وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں پارٹی جو ہے نا بہت زیادہ پاکستان کے اندر ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے، تو وہ اس کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ تو اس کا جب ہم نے موبائل چیک کیا تو پتہ لگا کہ اس نے صرف اس پارٹی کا پیج لائک کیا ہوا ہے، تو یعنی باقی پارٹیوں کو جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کا پیج نہیں اس نے لائک کیا ہوا تھا، تو اس کو لگتا تھا کہ صرف یہی پارٹی کام کر رہی ہے۔ تو جب اس کو باقیوں کا بھی دکھایا نا کہتا ہاں میں نے تو صرف ایک کا ہی لائک کیا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا انہوں نے جن کا پیج لائک کیا ہوا ہے نا وہ صرف یہی بیان چاہتے ہیں یا جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے نا، تو اگر وہ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے، دنیا کو دیکھیں گے، ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں اسی صورتحال میں جو ہے نا وہ یہ بات زیادہ واضح ہو سکتی ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا، اگر وقت مناسب آپ سمجھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں اگر ہم ڈیپ اسٹڈی کریں تو بچوں کو بچوں کو سکھانے کے لیے، بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بنانے کے لیے اور بچوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ ایک غلام تھے، بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچے۔ ایک لمبا ان کی ایک دردناک سٹوری ہے، ان کو کیسے ڈاکوؤں نے اٹھایا، بیچ دیا، پھر بکتے بکاتے وہ پہنچ گئے مکہ کے اندر۔ تو ان کے والدین ان کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، ان کا والد اونٹ کے اوپر سفر کرتا تھا، آنے جانے والے قافلوں سے پوچھتا تھا کہ میرا بیٹا اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ مجھے بتائے۔ کچھ لوگ مکہ میں آئے حج کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا تو ادھر موجود ہے مکہ میں، انہوں نے جا کے والدین کو بتایا
کہ آپ کا بیٹا ہم نے مکہ کے اندر دیکھا ہے اور وہ فلاں فلاں شخص کے پاس ہے. انہوں نے فوراً سامان باندھا اور بہت سارا مال لیا تاکہ ہم یہ اس کی عوض دے کے اپنے بچے کو واپس لے آئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے دینے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو التجا کرنے لگے کہ ہمارا بیٹا واپس کر دیں ہمیں. آپ نے پوچھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بیٹے زید کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر میں ایسی بات کہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے آسان بھی ہے, تو انہوں نے کہا بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کروں گا, میں جو ہے نا آپ کو, آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں اسے روکوں گا نہیں, آپ کے ساتھ چلا جائے. اگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میں فورس نہیں کروں گا کہ آپ ساتھ جائے. والدین خوش ہوئے کیونکہ فطرتی بات ہے کہ بچے والدین کی طرف آئیں گے. تو انہوں نے کہا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نہ جائے. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور زید کو بلایا گیا. تو زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں یہ میرے ابو ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس دو اختیار ہیں, آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو میرے پاس رک جائیں. تو ایسی بات کہی تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا, میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. عمر بھائی بالکل ایسی ہے, یہ جو محبت ہے نا, مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو ہے محبت کے دعوے دار ہیں, اور بلا مبالغہ ہم جب بھی جاتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیاب شخصیت کوئی نہیں ہے, لیکن ان کو فالو کرنا جو ہے بڑا. ہم ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتے, یہ ایسے واقعات ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن سے ہم اس طرح بچوں کے ساتھ مضبوط بانڈنگ بنا سکتے ہیں, اور بانڈنگ ہی فرسٹ پروسیس ہے اگلی چیزیں لرن کروانے کا, بچوں کو سکھانے کا. بالکل اس وقت ضرورت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی پڑھ کے عرب کے بدو لوگ جو ہیں وہ دنیا کے معزز ترین شہری کہلوائے تھے. تو آج بھی جتنے بھی حالات پریشان ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نجات کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اچھا انس بھی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بطور طلبہ تنظیم آپ جو ہے طلبہ کے مسائل کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور جو ہے طلبہ کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں. اس وقت جو ہے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے بڑی کشیدہ ہے, اور جو ہے نا حکومت اپوزیشن ادارے سارے آمنے سامنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے حالات کے اندر طلبہ کے بطور جو ہے نا ایک طالب علم نجی مسائل کیا ہیں, اور طلبہ کو قومی سطح کے اوپر جو ہے نیشنل سطح کے اوپر کن مسائل کا سامنا؟ بھی میرا خیال ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں نا, پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور دنیا کے مسائل بالکل اور ہیں. دنیا ایک ترقی یافتہ جو بڑے بڑے ہمارے پاس ملک موجود ہیں, آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ان مسائل سے دوچار ہیں, ہمارے سامنے پریشانیاں, ہمارے طلبہ ہی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, دنیا کے ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہ وہاں پہ بھی مسائل موجود ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں اور وہ ان کو لے کے چلتے ہیں اور وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو طالب علم ہیں جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں, ہر سال تقریباً آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 7-8 طلبہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی بہت بڑا ویژن نہیں ہوتا. یونیورسٹیز کی جو ہماری لائف ہے وہ ان کو ویژن نہیں دے پا رہی ہوتی. اور آج بھی اب طلبہ سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا یونیورسٹی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ آج بھی وہی مسائل ڈسکس کریں گے کہ بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو آج سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 50 سال پہلے تھا, روٹی کپڑا اور مکان. یعنی وہ یہی بات ڈسکس کریں گے کہ بھئی آج بھی ہمارا وہ مسئلہ ہے, اور وہ کہیں گے فیسوں کا مسئلہ ہے, یا اس طرح کی ڈسکشن کریں گے. سوال یہ ہے کہ جو ہم نے 50 سال پہلے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, وہ اس نے آج ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے. انس بھائی یہ تو قومی سطح پہ ہو گیا نا. ایک بطور طالب علم جو ہے جو یہ تو آپ نے نظریاتی یا وی این کے حوالے سے بات کی. ایک طالب علم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 2.80 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور وہ میرے ملک کے ہی بچے ہیں, اور جو ہے وہ انہی علاقوں کے اندر بسنے والے ہیں. یہ ایک بچے باہر ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے نا بڑی ساری خامیاں موجود ہیں کہ اچھے لوگ اوپر نہیں آ سکتے. جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ادارہ جو ہے نا وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, یا جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی, اسی طرح 7-8 لاکھ جو ہے تقریباً میرے خیال 7 لاکھ کا فگر ہے, ہر سال گریجویشن کر کے لوگ باہر نکلتے ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہوتی, وہ مایوس ہوتے ہیں. تو یہ جو طلبہ کے اس کے انیشیل لیول سے, اسکول لیول سے لے کے اس کی گریجویشن تک کے جو مسائل ہیں, اس کے اندر فیسیں اس وقت بہت بڑھ گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو فیسوں کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا,
کیونکہ جو ہے ہمارے سامنے اس طرح کی کالز اور چیزیں آ رہی تھیں کہ طالب علم جو ہے وہ ایون کہ لڑکیوں کی جو ہے نا چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ فیسیں بھر نہیں سکتی، تو وہ ایجوکیشن کو کس طرح جاری رکھیں گی؟ ان مسائل کے حوالے سے تھوڑا سا۔ اعظم بھائی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میں پہلے یہی ڈسکس کرنے لگا تھا کہ پوری دنیا کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے مسائل، جہاں پہ انسان رہتے ہیں وہاں پہ مسائل جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے مسائل کس طرح حل کیے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے نا، بجٹ کا 1.5 to 2% جو ہے وہ جی ڈی پی کا رکھا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے، یعنی ہر سال جو ہے بجٹ کا حصہ ایک رکھا جاتا ہے۔ دنیا کا جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، ان میں امریکہ کو آپ لے لیں، چائنا کو لے لیں، یہ لوگ 5% حصہ جی ڈی پی کا رکھتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر اپنے بجٹ کا۔ چائنا بھی اسی طرح کرتا ہے، حتیٰ کہ انڈیا کا جو ہے نا وہ 4% حصہ، انڈیا بھی، یا 3.5% انڈیا بھی اپنی جی ڈی پی کا حصہ ایجوکیشنل بجٹ کے لیے رکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا کے ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ اپنے وسائل کو خرچ کس طرح کرتے ہیں۔ انڈیا ہمارا، یعنی ہمارا اس کے ساتھ موازنہ بھی ہوتا ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں ملک یہاں پہ موجود ہیں، ان دونوں نے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگی ہوتی ہے نا، آگے بڑھنے کی دوڑ ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اپنے وسائل خرچ کرتا ہے، اپنا بجٹ کا حصہ خرچ کرتا ہے اپنے آئی ٹی سینٹرز کو بنانے میں، اپنے تعلیمی نصاب کو بہتر کرنے کے لیے، اور جدید علوم جو ہے نا وہ نوجوانوں کے اندر لے کے آنے کے لیے، ریسرچ سینٹرز بنانے کے لیے۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو چکے ہیں، ہم مایوس ہو چکے ہیں، ہم امید کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی اداروں کو لے کے چلنے والے ہیں، ہمارے گورنرز ہیں، گورنر چانسلر ہوتا ہے نا یونیورسٹیز کا، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اور وہ چانسلر ہوتا ہے یونیورسٹی کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے، اور گورنر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے باقاعدہ وہ بجٹ کو جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ بات بھی کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کا جو 1.5 یا 2% ہے، جو بہت کم ہے، ہمارا جو بجٹ تقسیم ہوتا ہے وہ اس چیز کے اوپر آ کے لگتا ہے کہ بھئی ہمیں بلڈنگز بنانی ہیں، ہمیں یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لے کے آنا ہے۔ ہم نہیں، یہ ایجوکیشنل بجٹ نہیں ہے، وہ تو چلے ایک تعمیراتی بجٹ ہے نا، ایجوکیشنل بجٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اسکول بنانا ہے۔ دنیا کے اندر اسکول بنانا، کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بجٹ کے اندر شامل نہیں ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن، یعنی دنیا کے اندر جو ایجوکیشن کا بجٹ ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے تعلیم کی بہتری کے لیے، تعلیم کے نصاب کو بہتر کرنے کے لیے، اور نوجوانوں کو جو ہے نا وہ آسان علوم سکھانے کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ دو چیزوں کے اوپر ہمارا بجٹ جو ہے وہ لگتا ہے۔ نمبر ایک، ہمارا بجٹ لگتا ہے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، اور نمبر دو، اساتذہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم سب پورے ملک کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ اس چیز کا کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کتنا بہتر ہوتا ہے، کہاں پہ بہتر ہوتا ہے۔ اور بلکہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ میں پچھلے دنوں پشاور کے اندر موجود تھا، تو انہوں نے وہاں پہ ہمیں بتایا گیا، ایک طالب علم بتانے لگا کہ وزیرستان کا تھا وہ، وزیرستان جس کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، تو وزیرستان کے اندر ہنڈریڈز آف سکولز ہیں جن کا بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہوا، یا جو بھی ان کا یعنی ایجوکیشنل بجٹ کے منظور ہونے کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے، سکولز کا بجٹ آیا، علاقوں کے اندر آیا، اور سکولز کی بلڈنگ جو ہیں وہ بن گئی ہیں، اساتذہ وہاں پہ بھرتی ہو گئے ہیں، طلباء آ کے پڑھ رہے ہیں، اور اساتذہ کو تنخواہیں جا رہی ہیں، پرنسپلز وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کاغذ کے اندر ہیں، وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم جو مسئلہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے اوپر آپ پیسہ خرچ کریں تو کر لیں، لیکن وہ کہاں پہ آپ اس کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ پھر اگر اساتذہ کی آپ بات کر لیں تو یعنی ہمارا جو بہت بڑا بجٹ کا حصہ ہے وہ اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے خرچ ہوتا ہے، اساتذہ کو وسائل فراہم کرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ہم یونیورسٹیز کے اندر اپنے اساتذہ کو دیکھیں، 2-4 تعلیمی اداروں کے علاوہ میں بات کرنے لگا ہوں، اوور آل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھئی واقعتاً مارکیٹ کے مسائل کیا ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں تقریباً 30 سے 35 ہزار طلباء آئی ٹی کے، کمپیوٹر سائنس کے ہر سال گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، 40 ہزار اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 40 ہزار گوگل کی رپورٹ کے مطابق 30 ہزار طلباء جو ہے وہ ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کو پڑھانے والے جو سی ایس کروا رہے ہیں، یا باقی آئی ٹی کے کورسز پڑھا رہے ہیں، جو لینگویجز پڑھا رہے ہیں، ان کو پڑھانے والے اساتذہ کا خود مارکیٹ کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ وہ تو 10-10 15-15 سالوں سے پڑھا رہے ہیں۔ ایک بندہ بزنس پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس نے بزنس کے چیلنجز دیکھے ہیں، نہ اس نے جو ہے نا گراؤنڈ لیول پہ اتر کے دیکھا ہے کہ بزنس کرنا فرض کریں پراپرٹی کا ہے، اس کے اندر اتنے ہیر پھیر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو واقعتاً بالکل بات ایسے ہے۔ لیکن اس کے اندر ملک ریاض کا میں ایک انٹرویو کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایک اینکر انٹرویو لے رہے تھے، اور وہ جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا اس بات کو، لیکن بات سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ اینکر کہنے لگا کہ ملک صاحب آپ نے بڑے چور دروازے اختیار کیے، اور آپ جو ہے نا وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، آپ چیزوں کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ اینکر کو کہنے لگے کہ آپ نے آج تک کوئی بزنس کیا؟
آج تک آپ نے کوئی رسک لیا ہے یا پھر آپ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر کے پیسے کما رہے ہیں؟ تو وہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، نہیں جی میں نے آج تک کوئی یعنی بزنس نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو بات دونوں کی اپنی جگہ بجائے، لیکن بات ایسے ہی ہے کہ بھائی جس بندے نے مارکیٹ کے اندر اتر کے مارکیٹ کے چیلنجز کو نہیں فیس کیا، وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہے کہ بھائی آنے والے دنوں کے اندر چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے انس بھائی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ سارے جو فیسوں کا مسئلہ ہے اور نصاب کا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو جی ڈی پی کا ہمارا بہت کم بجٹ ہے، اور اس کے بعد جو وہ بجٹ ملتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ جو ہے تعلیم کو بڑھانے کے لیے یا جدید جو ہے نا چیزیں لانے کے لیے ریسرچ سینٹر، لیبارٹریز، آئی ٹی سینٹر، ان کے اوپر خرچ نہیں ہوتا، دیگر چیزوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ جی ڈی پی کو بڑھانا چاہیے. دوسرا، اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں آئی ٹی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، اور ہم نے فائر وال لگا کے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے. حکومت، اپوزیشن، اداروں کی آپس میں لڑائی، اور ٹھیک ہے ملک کی جو ہے اسٹیبلٹی سب سے پہلی چیز ہے، ملک کا استحکام پہلی چیز ہے، اس کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک عام فری لانسر جو جس نے کوئی وہ اس کا لیپ ٹاپ آن ہوگا، اس کو سگنل ملیں گے تو وہ چلاتا ہے. تو یہ والا بڑا طبقہ جو ہے اس وقت متاثر ہو رہا ہے. میرا خیال ہے فائر وال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم فائر وال کے اوپر بات کریں نا، ٹھیک ہے وہ ایک یعنی وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے. فائر وال اس لیے لگائی جا سکتی ہے کہ آپ یعنی اس طرح کی چیزوں کو روک سکیں، جھوٹ کو روک سکیں، ملک کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے اس کو روک سکیں. لیکن آپ اس کو اس چیز کے اندر دیکھ لیں کہ فائر وال جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ احتجاج مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتجاج کے لیے جو رسہ اختیار کیا جاتا ہے وہ مسئلے کے اندر آ جاتا ہے. فائر وال کے ذریعے آپ اگر کہیں گے نا کہ آپ آمریت یعنی وہ آپ اس کا نفاذ کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. فائر وال ہونی چاہیے ان چیزوں کو. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ملک کے یہ ساری دنیا اس چیز کو لے کے چلتی ہے. کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس ملک جو بھی ترقی پذیر ہے وہاں پہ لوگ جو ہے اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں. جس طرح بات کی کتنے لاکھ لوگ گریجویشن کر کے نکلتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ان کا تو جو آخری امید ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے. ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے جس طرح جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی پی این ہے، یہ دیگر چیزیں، ان کو بین کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹیلی گرام پاکستان کے اندر بین ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. لیکن یہ اب تسلسل ہی بن چکا ہے کہ مہینے کے اندر 2-4 دفعہ جو ہے نا وہ فائر وال کو ان کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے. تو یہ غلط ہے نا اعظم بھائی. یہ تو دیکھیں یہ یعنی اسی طرح ہے کہ دروازہ لگانا ضروری ہے، لیکن اگر عوام کو اندر بند کر دیا جائے گا، گھر والوں کو باہر ہی نہیں نکلنے دیا. دروازہ لگانا ضروری ہے، دروازے کو آپ کو بند کرنا چاہیے، لیکن کس کے لیے بند کرنا چاہیے؟ ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے بند کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ دروازہ ہی اپنے لوگوں کے لیے بند کر دیں گے کہ اپنے لوگ اس میں گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے جن کا اپنا گھر ہے. مطلب دروازہ لگا کے اندر سے کنڈی لگا لیا آپ نے، اندر سے لاک کر لیا دروازہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن کی بات کی ہے، اور جو ہے نا ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلم اسٹوڈنٹ لیگ ہے یا دیگر ہے، اس کا یہ نعرہ ہے کہ ہم طلبہ کو جو ہے ملک کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عموماً پرو پاکستانی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے، مسلم اسٹوڈنٹ لیگ بھی جو ہے نا اس کے اندر کام کر رہی ہے کہ ہم طلبہ کی بات کر رہے ہیں. تو طالب علموں کو ہم تیار کر رہے ہیں. ایک طالب علم تعلیم کی فیلڈ کے علاوہ قوم کو کس طرح سرو کر سکتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. وہ تو جب انٹر ہوتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنے نمبر لینے ہیں. اچھا، نمبر لینے کے بعد اگلی گیم شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ جو ہے نا اس رینک پہ پہنچنا ہے، آپ نے یہ گریڈ لینا ہے. اچھا، وہ 16 گریڈ کا لگ جائے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ 17 پہ 18 پہ، پھر اچھا کہیں گے جی تھوڑی سی اور محنت کر لو تو آپ کو یہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس ریس سے نکل کے وہ قوم کی کس طرح خدمت؟ دیکھیں، ترقی کی منازل طے کرنا تو بہت ضروری ہے انسان کے لیے. کہ یعنی اگر ہم کہیں کہ وہ ترقی کی طرف نہ بڑھے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ترقی کی منازل طے کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. لیکن وہ جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کر رہی ہیں، اس کے اوپر کام کر رہی ہیں قوم کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. جو ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی کام کر رہا ہے نا، ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ ہے. نام کی حد تک کہ جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اپنی سیاسی جماعتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. تو الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ جو ہے نا وہ ملک کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ قوم کی بات کرتے ہیں، ملک کے اندر استحکام لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ، جیسے ہم نے جو پوڈ کاسٹ شروع کی تو میں نے اس کے اندر ڈسکس کیا، ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف فیلڈس کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص ریس کے اندر ہے کہ بھئی طلباء کو صرف تعلیم دینی ہے، آپ نے صرف تعلیم کے اوپر لگانا ہے. تو ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ تعلیم کے علاوہ سب کچھ یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے. یعنی ہم جس تعلیم کا نعرہ لگاتے ہیں نا کہ طلباء کو یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر تعلیم ملنی چاہیے، تو تعلیم کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے انس بھائی. ہماری جو ہے نا وہ
نمبر کی ریس ہوتی ہے نا کہ ہمارے اتنے پرسنٹ مارکس آ جائیں، اور اس چیز کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں جو بچوں کے لیے ضروری ہیں، جو بچوں نے میٹرک کے اندر سیکھنی تھیں، جو کالج کے اندر سیکھنی تھی، اسی کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر سیکھنی تھی. یعنی وہ چیز اخلاقیات جس سے تربیت ہوتی ہے، بندہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، ملک و ملت کی تعمیر کے لیے کام کرتا ہے، وہ چیزیں ہم مس کرتے جا رہے ہیں. ہم صرف بھاگنے ہیں کہ بس نمبر زیادہ آ جائیں. اور اچھا، اس میں نا یہ بھی ایک چیز دیکھنا ضروری ہے کہ کولیکٹیولی پاکستان کی تمام طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ سیاست کے لیے، یا پاکستان کے اصل میں بیسیکلی سیاست بدنام اتنی ہو گئی ہے، اور سیاست تو بیسیکلی آپ کا جو ہے ملک کا طرز عمل ہے، ملک کو کس طرح چلانا ہے، اور جو ہے آپ کی فارن ڈیلنگ کیا ہوگی، آپ کے معاملات کیسے چلیں گے. پولیٹکس تو دراصل اس کا نام ہے، آپ کے پاس عوام کے لیے کیا جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے لاہے عمل ہے. تو یہ تمام طلبہ تنظیمیں جو ہیں ان کو کیا ایسا کام کرنا چاہیے؟ مسلم اسٹوڈنٹ لیگ بھی کام کر رہی ہے، تو باقی طلبہ تنظیموں کو بھی کس طرح سے کام کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ملک کے لیے. اعظم بھی 2 چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، یعنی پاکستان ہر علاقے کی، ہر خطے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. ہر خطے کے لوگ اس اپنے خطے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے وین کے اندر یہ جو نظریہ ہے نا یہ لازمی موجود ہونا چاہیے. جو بھی کہتا ہے نا کہ میں ملکی سطح پر کام کر رہا ہوں اور اس کام کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور ایک قوم کی شکل کے اندر پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، یا قوم کو ایک وحدت کے اندر میں جوڑنا چاہتا ہوں، اس کو اس بات کو طے کرنا ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے. دوسرے نمبر پہ اعظم بھائی، الحمدللہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ جن چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے، یعنی ہم تو اس بات کو جانتے ہیں عمر بھائی کہ ہم ان چیز کو لے کے چلتے رہتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر. تو مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے تعارف کے حوالے سے نا میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کے طلباء کو جو ہے صرف نظریہ پاکستان پڑھاتے ہیں، یا طلباء کے لیے ہم صرف ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ صرف ہم دیتے چلے جاتے ہیں، یا پھر ہم اپنے مطلب کا کام کر رہے ہیں، یا اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کا کوئی یہ وین نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنی ذات کو مضبوط کریں یا اپنا نام مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کا نام پیدا ہو، بلکہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں. میں 2-4 کام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات جو ہے میں نے نظریے کے اوپر کیا. دوسرے نمبر پہ ایجوکیشنز ہمارے، یعنی تعلیم کے اوپر مسلم اسٹوڈنٹس لیگ بڑا کام کر رہی ہے کہ ہمارے مختلف ایجوکیشنل سیمینارز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے تقریباً بہت سارے اضلاع کے اندر ہم نا ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں جھگی تعلیم کے نام سے. تو اس میں یعنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، وہ میرا خیال ہے شروع میں آپ نے بات کی، پاکستان کے اندر کوئی 2.5 کروڑ سے زیادہ چھوٹے بچے، عمر بھائی 2 کروڑ 80 لاکھ عمر بھائی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس میں جھگی تعلیم کے ذریعے، یا بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بچے ورک شاپس پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے یعنی اپنی تعلیم کو لے کے آگے نہیں نہ بڑھ پا رہے، تو ان کے لیے مختلف جگہوں پہ ایسے یعنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے گھروں کے آس پاس یا مختلف ایک پوائنٹ طے کر لیتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، مختلف جو ورک شاپ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس فگر کو، اور میں آپ کو بتاؤں یہ یعنی ہم نے یہ فگر بول دیا اعظم بھائی 2 کروڑ 80 لاکھ کا آپ نے فگر بولا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ کتنا فگر ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے 2.5 کروڑ سے اوپر ہے یہ فگر. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں تو یعنی اسی طرح ہوگا، لیکن میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فگر بیان کرنے میں اس طرح نہیں ہے. اگر بیان کریں تو حقیقت کس طرح واضح ہوگی. دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بچے کسی ملک کے جو اسکول سے دور ہیں نا، اسکولنگ سسٹم سے، وہ نائجیریا کے بچے ہیں. یعنی نائجیریا کا آپ عمر بھائی نام دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ نائجیریا یعنی ایسا ملک ہے جہاں پہ بھوک ہے، افلاس ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. تو دنیا کا سب سے پہلے نمبر پہ ملک ہے جس کے سب سے زیادہ بچے اسکولنگ سسٹم سے دور ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. اصل میں بیان کرنے کا یہ بات ہے کہ بھائی بالکل ہمارے بچے بہت سارے ایسے ہیں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ورک شاپس کے اندر کام کرتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے نظر آئیں گے جو کچرا جمع کرنے والے ہیں، جھگیوں کے اندر رہنے والے بچے ہیں. تو ایسے بچے دیکھیں بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے سامنے ہم نے گجرانوالہ کے اندر کام شروع کیا، بچے پینٹنگ کر رہے ہیں، بچے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو ان کے اندر عام بچوں سے زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، اور وہ زیادہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے آگے آ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اعظم بھائی جو ایجوکیشن، میں نے بھی صرف بات کی مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے تعارف کے اندر کہ ہم صرف ایجوکیشن کے اوپر نہیں کام کر رہے. مسلم اسٹوڈنٹس لیگ الحمدللہ یعنی اسٹوڈنٹس کے اندر چونکہ انہوں نے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، تو ان کو
سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ان کے اندر ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز لے کے چلتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے ساتھ رہنے والے طلباء کی فیسوں کے مسئلے کو حل کرنا. صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی پروٹیسٹ کرو فیسیں کم کرو، ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، پولیٹیکلی آگے بڑھ کے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پریکٹیکل رول پلے ہونا چاہیے. پورا ملک تنقید کے اوپر لگا تو آپ صرف تنقید کر دیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بیک ڈور جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے طلباء ان کی فیسوں کے مسئلے کو بھی حل کرنا ہے. چھوٹے بچوں کے اندر عمر پہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم الحمدللہ پورے ملک کے اندر مختلف شارٹ آئی ٹی کے کورسز کروا رہے ہیں تاکہ طلباء آن لائن ارننگ کر سکیں، فری لانسنگ کر سکیں، اور وہ اپنے آپ کو بھی مضبوط کر سکیں اور ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کر سکیں. ملک کی بات آ گئی تو بات کرنا ضروری ہے. اس وقت ایک جو سیاسی کشیدگی ملک کے اندر بنی ہوئی ہے تو ملک کو حقیقی قیادت میسر نہیں ہے. یونیورسٹیز کی بات کریں وہ بانچ ہو چکی ہیں، وہ جو ہے حقیقی قیادت میسر نہیں آ رہی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چند دن پہلے جس طرح ہم ایک ٹاک شو میں بھی تھے تو وہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی سیاسی شعور کی نا. تو یہ تو ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے سیاسی شعور آ گیا، اور اس کے باوجود بھی ہم بطور ایک طالب علم، ٹھیک ہے، سیاست کے طالب علم یا ایک بطور تنظیم کے ریپریزنٹیٹیو، اگر ہم نیوٹرل بھی ہو کے سوچیں تو ملک کے لیے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی قیادت نظر نہیں آ رہی. ملک کی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اگر ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں تو ان کے پاس آج بھی اگر ان کو حکومت ملے تو ان کے پاس وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. ابھی جو گزشتہ جو ان کا ٹینیور گزرا اس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے کس طرح کا جو ہے وزیر اعلیٰ لگایا گیا اور کیا پروگریس رہی. آپ جس صوبے کے اندر ان کی تین جو ہے نا وہ لگاتار تیسری گورنمنٹ ہے، اس کے اندر ہم نے خود وہاں پہ جا کے پروگریس دیکھی ہے. اسی طرح ہم جو ہے وفاق کی بات کر لیں، وہاں پہ جو ہے فارن آفس جو ہے بڑا ایک امپورٹنٹ سیٹ ہے. اسی طرح جو ہے انٹیریئر منسٹر ہے. اور سب سے اچھی جو آپ نے معیشت کی بات کی میرے ذہن کے اندر آئی معیشت کی، ٹھیک ہے. اور 3 سے 4 جو ہے اپنا 3 یا 4 جو وزیر خزانہ ہے اس دور کے اندر چینج ہوئے. اعظم یہ آپ طلبہ کی عادت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ میرا خیال ہے زیادہ ہمارا پولیٹیکل زیادہ رخ ہماری پوڈ کاسٹ اختیار کر رہی ہے. اگر آپ طلبہ کی عادت کی بات کر رہے ہیں نا تو اس کے اندر میں 1-2 چیزیں صرف ڈسکس کرتا ہوں. تو وہ یہ ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے امریکہ کا الیکشن دیکھا نا، ہیرس کا اور ٹرمپ کا. تو ملکوں کے الیکشن عمر بھائی ایشوز بیسڈ ہوتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام ان کو شوق سے ووٹ نہیں دے رہے. یعنی اب یہ جو صدی اس وقت چل رہی ہے، ہم 2024 کا جو ہم نے الیکشن لڑا ہے، ہم سب گراؤنڈ کے اندر موجود تھے، الیکشن کمپین چلا رہے تھے. لوگ ان کو شوق سے ووٹ نہیں دے رہے، بڑی بڑی پارٹیز کو. لوگ ان کو مجبوری کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں کہ بھئی کوئی اور ہے نہیں ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو پچھلے سال ہم نے دیکھا ملک کے اندر ایک مسئلہ بنا، پچھلے سال ہم نے دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ عوام کی بات کرتے ہیں نا، نوجوان ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھلے وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو. جو بندہ عوام کی بات کرتا ہے اور عوام کا درد رکھتا ہے نا، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، سیاسی پارٹیاں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بھئی اگر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز کام کریں گی، طلبہ کی کونسلز بنیں گی، طلبہ یونینز بنیں گی، تو وہاں پہ جو نوجوان اٹھیں گے، تو جو نوجوانوں کی آواز ہے نا، تو نوجوانوں کو لگے گا کہ بھئی یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو ملک کا 6 کروڑ ووٹر، آج بھی 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ ووٹر جو ہے نوجوان ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اور اسمبلی کے اندر نوجوانوں کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. تو 6 کروڑ لوگ نوجوانوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے نا، تو پھر پارٹیوں کو اپنی بقا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھئی ہم جو 30 سالوں سے 40 سالوں سے ایک ہی چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بدلنا پڑے گا، نئے لے کے آنے پڑیں گے. ان کو بھی جو ہے نمائندگی دی گئی ہے، اقلیتوں کو بھی دی گئی ہے. اور جو سب سے بڑا 6 کروڑ جو یوتھ کا حصہ ہے، ان کی کوئی جو ہے نمائندگی نہیں ہے، سوائے میرے خیال کوئی 4-5 کے جو ہے ہمیں اسمبلی کے اندر لوگ جو ہے نوجوان نہیں نظر آتے. بڑا صحیح مسئلہ بیان کیا ہے. دیکھیں جن لوگوں کا مسئلہ ہے نا، وہ بیچارے اپنی مسئلے کی نمائندگی کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. ایک MP ایک MN اپنے علاقے کا جو ہے نا وہ کو نمائندہ بن کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تاکہ مسائل بیان کرے. لیکن میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے، بہت سارے شعبہ زندگی کے، یہ تجارت کے لوگ ہیں، کسان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور دوسرے لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے کسی کے لیے، ان کے پاس گراؤنڈ ریئلٹی موجود نہیں ہے. آپ نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، اور تعلیم کے مسائل ہیں، اسی طرح اور بہت سارے بے روزگاری کے مسائل ہیں. گورنمنٹ وہ پروجیکٹ لانچ کرتی ہے جس سے گورنمنٹ کو تحفظ ملے، اور اس میں عوام کا جتنا تحفظ ہو جاتا ہے ہو جائے. عوام کے تحفظ کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے.
گورنمنٹ بھائی وجہ یہ ہے نا وہ جو آپ بات کریں بالکل اسی طرح وجہ ہے. دیکھیں ایک شخص آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے, میں نے 3-4 جگہوں پہ پچھلے دنوں میں نے مثال بیان کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی 4 سال کی فیس تقریباً 5 کروڑ روپے بنتی ہے. وہ اگر آ کے کہے گا نا کہ میں یونیورسٹیز کے نوجوانوں کے مسائل حل کر دوں گا, تو پبلک یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھنے والے ہمارے 80% جو لوگ ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہیں, وہ یعنی ان کا تو مسئلہ ہے لاکھ سوا لاکھ کا کہ بھائی لاکھ روپیہ فیس ہو گئی ہے, ہمارے والدین جو ہیں وہ 30,000 روپیہ مہینے کا 25,000 روپیہ کماتے ہیں, تو ہم اپنی فیس کو کیسے کریں گے, ہم ہاسٹل اور میس کو کریں گے. تو ان کو لگتا ہے نا کہ اگر 5 کروڑ روپیہ فیس دینے والا بندہ آ کے ان کے مسائل کو حل کرے گا تو ممکن نہیں ہے. عام لوگوں کے مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کے مسائل بالکل اور ہیں, تو اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے درد اور وہ یعنی احساس والا بندہ چاہیے. تو گراؤنڈ ریالٹی پہ مڈل کلاس بندہ ہی درد سمجھ سکتا ہے, جس کے یہ آگے آئیں گے, یہ آگے آئیں گے اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے, اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنس کے ذریعے اس کے اوپر پابندی ہے. ہم یہ اچھا ایک اور مسئلہ ہے, پابندی جس وجہ سے لگائے گی وہ وجہ بھی اپنی جگہ پہ بجا تھی کہ آپ دیکھیں طلبہ یونینز جو تھی وہ قتل و غارت ہر جگہ پہ موجود تھی. تو آج بھی اسی طرح ہوگا, سالانہ کوئی 1-2 جو ہے ہلاکتوں کی خبریں آ جاتی ہیں نا, آج بھی اسی طرح ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اعظم بھائی ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں نا, ہماری بڑی محنت ہوئی ہے, 76 سال ہمارے اوپر محنت ہوئی ہے اس نسل کو عدم برداشت سکھانے کے لیے. ان نوجوانوں کو یہ ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ بھئی اگر ایک پارٹی حکومت کے اندر ہے تو وہ دوسروں کو اتنا گندا کریں گے, دوسرے پہلے والوں کے اوپر الزام لگائیں گے, ذاتیات کے اوپر اترتے ہیں, معیشت کے اوپر ہم جو ہے نا وہ اپنی سیاست کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ یونیورسٹیز کے اندر اگر دیکھیں تو طلبہ تنظیمیں جو موجود ہیں وہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو لیڈ کر رہی ہیں یا ان کے نمائندہ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم کونسلز یونیورسٹیز کے اندر آج کونسلز لے ہیں کہ بھئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوگا, اور آپ ہم کالجز کے اندر تھے تو ہمیں نا ہمارے کچھ دوست سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ گروپ جوائن کر لیں. ہم نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ فلانے ایم پی اے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو آپ کا حل ہو جائے گا, آپ کا حل ہوگا, اور پھر جب ان کا مسئلہ مسائل ہوتا ہے پھر آپ کو حل کرنا پڑے گا, جا کے بڑے بڑے جرائم ہیں آپ کو حل کرنا پڑے گا. انس بھائی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, مسلم اسٹوڈنٹ لیگ الحمدللہ ان کاموں کو لے کے چل رہی ہے اور ایک حقیقی قیادت مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ ملک کے اندر سرگرم ہے, ایکٹیویٹیز کو لے کے چل رہی ہے, ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان جو ہے وہ دیگر ایکٹیویٹیز کو بھی اپنے معاشرے کو بھی سرو کر سکے. الحمدللہ ہم بھی انہی طریقوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہاں پر آج موجود ہیں. مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کی آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں, اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, اب تک کی اچیومنٹ آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ اعظم بھائی ملک کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا, یعنی طلباء کے حوالے سے اوور آل ایک جنرل بات کروں گا, ایک اسپیسیفک مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے حوالے سے بات کروں گا. تو الحمدللہ ہم نے اس کی بھرپور کوشش کی ہے. 2 چیزوں کے اوپر ہم نے کام کیا. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اس سال ہم نے ایک فگر طے کیا کہ بھئی اتنے لاکھ طلباء کو ہم فرسٹ ایڈ سکھائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے طلباء کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی, اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر جو ہے نا وہ ریسکیو کرتے ہوئے ہمیں نظر بھی آئے. دوسرے نمبر پہ ہم نے طے کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم برداشت بڑھ رہی ہے نا, بار بار عدم برداشت کا اور اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کو چیلنج کے طور پہ قبول کیا کہ بھئی یہ جو عدم برداشت ہے ہم نے اس کو ملک سے ختم کرنا ہے. تو الحمدللہ یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں, جا کے بات کر رہے ہیں, کالجز کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور ہمیں نظر آیا کہ جہاں جہاں پہ ہم جا کے بات کرتے ہیں نا تو لوگ اس چیز کا عزم کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس چیز کے اوپر نہیں آنا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر, آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں, جو ان کی پہلے کیفیت تھی اور اب مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے ساتھ ملنے کے بعد کیفیت ہے, تو اس کے اندر بہت بڑا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک سوال عمر بھائی آپ سے صرف شارٹلی, کہ ایک طالب علم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سوشل وقت دے, سیاسی سماجی اور جو ہے نا ملک کے معاشرے کے لیے, بالخصوص وہ جہاں پہ رہتا ہے جو اس کے ارد گرد ایریا وہ کہیں نہ کرے, وہ ایک کلاس روم کے اندر رہتا ہے یا وہ وہاں پہ کام کرے, تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا وقت موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی کچھ کھیل کود کی اور دوسری سوشل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, کسی کے کام آنا ہے, کسی کے لیے جانا, کچھ کرنے کا عزم پیدا کرنا ہے. تو جتنا اس کا اسپیئر ٹائم ہوتا ہے ویکینڈ پہ اس کے ساتھ, اور اس کے جو کلاسز سے فری ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ ایزیلی کام کر سکتا ہے. ہم اصل میں یہ کام ایکٹیویٹیز اس لیے اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو, وہ سیکھیں, طالب علمی کے دور میں سیکھیں کہ ہم نے کسی کے کام آنا ہے, اسی عمر میں سیکھیں کہ ہم نے ملک کی بقا کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے. ہم یہی کہتے رہے کہ بھائی یہ بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کام نہ آپ کرنے دیں, تو پھر وہ ویسے ہی چلتا جائے گا, اس کی اسٹڈی مکمل ہو جائے گی, یہ چیزیں سیکھ نہیں پائے گا. تو اس کو یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں.
اچھا عمر بھائی ابھی آپ نے بات کی یہ جو ہے ہم اپنا کیا نام ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور جو ہے اپنی فیملی سے دور جو ہے شیڈول ہمارا بڑا لمبا چلتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک عام دیکھنے میں تو جو ہے نا میرے بھی ریلیٹیوز، میں ابھی گاؤں میں تھا تو چاچو میرے ملے کہ کہتے کیا یہ آپ کی جو ہے نا وہ موجیں ہیں، کبھی کراچی ساحل پہ ہیں، وہ پرانا ڈیٹا بھی ہے، میں اس کو رپیٹ کرتا رہتا ہوں، کبھی آپ جو ہے نا وہ ادھر بیٹھے ہیں کٹورا پہ بیٹھے ہیں. کبھی آپ گلگت بلتستان میں ہیں، کبھی آپ صحراؤں میں، پہاڑوں میں ہیں. صرف ایک بیگم کی کمی رہ گئی ہے، باقی ساری فیسلٹیز ہیں. اچھا تو ان کے پاس تو وہ بھی ہے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اعظم بھائی کے لیے ایک خوبصورت اور تابع فرمان ساری جو ہے نا جس کے اندر خصوصیت موجود ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو وائف عطا فرمائے. بیگم پیدا ہو پیدا ہی ہو جائے. یہ دیکھیں یہ ہمارے بڑے ہیں. اچھا تو یہ بظاہر تو ایک اس طرح کا نظر آتا ہے، لیکن یہ اس جگہ پہ بیٹھنا اور جو ہے نا اس کو ہینڈل کرنا، تنظیم کو چلانا، اور جو ہے بالخصوص جو ہماری مرکزی ٹیم ہے ان کے معاملات چیزیں دیکھنا، لوگوں کو چلانا، اپنی ایج کے لوگوں کو، یہ میرا خیال ہے ہم خود بھی چلا رہے ہیں، بڑا مشکل ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس تو بڑا یعنی عہدہ ہے، آپ پورے ملک میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کی اتھارٹی ہے، آپ جو بھی بات کرتے ہیں لوگ آپ کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو جمع کرنا ہے، تو لوگ آپ کی آواز کے اوپر فوری جمع ہو جاتے ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں پروٹوکول ملتا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے نا، منزل کو خبر ہی نہیں، سفر نے کتنا کچھ چھین لیا ہم سے. آج بھی مجھے لگتا ہے آپ تنگ ہو کے پہنچے ہیں. ہاں جی، آج بھی سفر کے اندر جو مشکلات تھیں نا وہ واقعتاً، لیکن یہ تو سفر کی مشکلات کم ہیں، جو بندے کو اپنی یعنی قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنی پرسنل لائف سے اوروں کے لیے، دوسروں کے لیے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہماری اپنی پرسنل زندگی بھی بڑی شاندار گزر رہی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال کو دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی جب امت کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اپنے ذاتی جو آپ کا سرکل ہے نا اس میں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو جو بڑا کام کرنا چاہتا ہے نا اس کو پھر جو ہے نا وہ واقعتاً. یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کی مغفرت کرے. آمین. تو ایک عالم دین تھے، وہ ہمارے نا گاؤں میں آتے تھے، تو ابو جی کا نا بڑا لگاؤ تھا، تو ابو جی نے نا یہی روایتاً بات کر دی. تو جو ہے نا کر صاحب آپ تو جو ہے نا گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، یہ بات نا بڑی وہ جب ہم بھی کام کریں تو بڑی جو ہے نا وہ دل پہ لگتی ہے. انہوں نے محسوس کر لی، انہوں نے کہا میاں صاحب آئیں آپ نا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں. لیں جی، ان کو لیا پنڈی، فیصل آباد، اور جو ہے نا اسی طرح مرید کے کوئی 2-3 دن کا انہوں نے شیڈول چلایا. میں اس وقت چھوٹا تھا تو مجھے ابا جی نے یہ بعد میں بات بتائی، تو کہتے ہیں کہ میں نے کر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ مجھے جانے دیں بھائی، یہ آپ کا ہی کام ہے. وہ مثال ہے نا کہ دور کے ڈول سہانے، بس دور سے چیزیں نظر آتی ہیں. میں جو کہتا ہوں یہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ایک ویژن پہ کام کرتا ہے، بمقصد کام کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس سے گفٹ میں مل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آج ہمارا وقت کافی کم ہے. وہ فیصل بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سفر ہی سفر میں گزر گئے وہ دن جو رکھے تھے آرام کے لیے. وہ یعنی اس طرح کہ انہوں نے پوری ایک نظم تیار کی اس کے اوپر غزل. فیصل بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، ابھی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، فیصل بھائی نے جو ہے نا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے. اچھا انس بھائی، ہمارے ساتھ ابھی بہت ساری چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کم ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے وی این کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی آڈینس کو ہم جو ہے نا ایک لائن کے اندر جو ہے نا ہم ایک پیغام، جو آخری میسیج میں چاہتا ہوں کہ آپ دیں کہ یہ نوجوان جو اس وقت مایوس ہیں، ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے، اور جب ملک کا یہ طبقہ مایوس ہو جائے تو آنے والی نسل جو تیار ہونی ہے اس کے اوپر سوال کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا اپنے کارکنان کو اور اوور آل جو ہے قوم کے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اعظم بھائی میں یہ بات کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ چھوڑ کے پاکستان کو جا رہے ہیں. ایک مایوسی کا عنصر جو ہے نا نوجوانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. تو دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک کے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جیسے اگر انڈیا کی ہم بات کر لیں تو پچھلے دنوں میں نے پڑھا، میں حیران ہوا کہ ایک سال میں 6500 کروڑ پتی لوگ انڈیا کو کوئٹ کر کے یورپ کی طرف گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر حالات اچھے نہیں ہو رہے. چائنا کے اندر، چائنا جیسا جو معیشت کا بادشاہ ملک ہے، 1.25 لاکھ لوگ، کروڑ پتی لوگ. عمر بھائی ہمارے اور چائنا کے کروڑ پتی میں فرق ہے. وہ لوگ اپنے ملک کو کوئٹ کر کے جو ہے وہ یورپ کی طرف یا مختلف ملکوں کی طرف ان لوگوں نے رخ کیا. تو ہم الحمدللہ نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک بات اور اعظم بھائی میں ایک اور بات یہاں پہ کروں گا. لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے پاس روزگار کے لیے کچھ نہیں ہے، اور مسلم اسٹوڈنٹس لیگ جو ہم پورے ملک
کے اندر جاتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کھانے کو کچھ نہیں, ہماری مجبوری, ہم پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. تو کیا ملک کو چھوڑ کے جانا آسان ہے؟ عمر بھائی, نوجوانوں کو لگتا ہے کہ بھائی پیسہ لگائیں گے پاکستان سے چلے جائیں گے. اکیلا بندہ گھر چھوڑ کے نہیں جاتا. اعظم بھائی, جب ایک نوجوان گھر سے جاتا ہے نا, تو وہ اپنی ماں کی ممتا سے دور جاتا ہے. وہ اپنی ماں کو اپنے لخت جگر سے دور کرتا ہے, اور اپنے باپ کے سائے سے خود بھی دور جاتا ہے, اور اپنے باپ کے بڑھاپے کا جو سہارا ہوتا ہے نا, جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باپ نے چلنا ہوتا ہے, وہ اس سے بھی آگے نکلتا ہے. تو ٹھیک ہے, ملک کو چھوڑ کے جانا ہے, جائیں, وہ یعنی اپنے روزگار کے لیے, لیکن اس چیز کو کم از کم دیکھیں کہ کیا 25 سال کے بعد جب آپ بوڑھے ہونے لگیں گے, آپ کے بچے جوان ہو رہے ہوں گے, تو کیا آپ ان کو الاؤ کریں گے کہ بھئی وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے, تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو ایک رسہ یہ ہے کہ بھئی ہم ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں, مایوس ہو جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے ملک کی بقا کے لیے, اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے, قوم کو جو ہے قوم کی تعمیر کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے ساتھ ہم مل کر جو ہے نا وہ آگے بڑھیں, کام کریں. بالکل ایسے ہی ہے کہ مایوسی جو ہے نا, مایوسی بندے سے بہت سارے کام ایسے کرواتی ہے جو نہیں کرنے چاہیے. اور جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے بہت سارے موقعوں کو ضائع کر دیتا ہے جو اس کے پاس میں ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ پر امید ہونا چاہیے. امید اور مایوسی بندے کے اپنے پاس ہوتی ہے, وہ مایوسی کا راستہ اختیار کرے یا امید کا راستہ اختیار کرے. تو امید والا بندہ جو پر امید ہوتا ہے, کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ اپنے بہت سارے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور وہ اپنے لیے بہت سارے سازگار حالات کو پیدا کر سکتا ہے. اگر ہم آج کی مکمل بات کو سمرائز کریں تو ہم اس نتیجے پہ ڈسکشن کے بعد پہنچے ہیں کہ نوجوانوں کو جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنی بھی ان کو پریشانی ہے, بالخصوص ہم یوتھ کی بات کریں گے, اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے, مہنگائی ہے, تعلیم کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے, نصاب اور دیگر جو چیزیں ہیں, اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے, اس کے اندر حل ایک ہی ہے, یا آپ اس ریس سے باہر ہو جائیں. آپ اس ریس سے باہر ہو کے وہ ریس کبھی بھی ون نہیں کر سکیں گے, آپ اس کے اندر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے, جو وننگ چانس ہے وہ بھی ختم ہوتا رہے گا. تو دوسرا آپشن جو ہے وہ امید والا ہے, جس طرح ہمارے دونوں مہمانوں نے بھی بات کی. امید والا راستہ ہے, محنت والا راستہ ہے, تگ و دو والا راستہ ہے, آگے بڑھنے والا راستہ ہے, اپنے اہداف بڑے ویژن کے ساتھ اپنے اہداف تک پہنچنے کا راستہ ہے. وہ محنت کے ساتھ ہے, وہ جو ہے پسینہ بہانے سے صرف نہیں ہوگا, وہاں پر خون بھی بہانا پڑے گا, وہاں پہ آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک کے نوجوان کھڑے ہوئے, اس ملک کے طلباء کھڑے ہوئے, تو پاکستان کو حقیقی معنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا پاکستان, محمد رسول اللہ کا پاکستان انشاءاللہ بنانے کے اندر کامیاب ہوں گے. یہ اگر طلباء کھڑے ہوئے تھے تو قائد اعظم کی سرپرستی کے اندر انہوں نے ایک ملک حاصل کیا تھا. یہ کہنے کو بڑی ایک عام بات ہے, لیکن ایک تحریک جو ہے وہ طلباء نے برپا کی تھی, جن دو ہی طبقے تھے اس وقت, طلباء تھے یا وکیل تھے. تو ایک بہت بڑی جو طاقت تھی قائد اعظم کی, وہ طلباء تھے. تو آج مسلم اسٹوڈنٹ لیگ اسی تسلسل کو لے کے چل رہی ہے. آپ ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں, ملک کے لیے کردار ادا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے حالات کو جلد از جلد جو ہے وہ تبدیل کرے گا. شاعر کہتا ہے نا, انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خزاں, ہمیں یہ جنوں ہے کہ بہار لا کے چھوڑیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بہار کون لوگ لاتے ہیں.